السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی مدد، آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بار صلوات کی عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والفاتح الحلق والمعدی الحق بالحق ابو القاسم محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت اس خالق حقیقی کے لیے کہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا، جو اس دنیا کا خالق ہے، وہ خالق حقیقی کہ جس نے اس دنیا کو بغیر کسی خاکے کے خلق کیا، وہ رب، وہ رحیم و کریم رب، جو اس کے لیے رحیم ہے جو اسے مانتا ہے، اور اس کے لیے رحمان ہے جو اسے نہیں مانتا۔ وہ رحیم و کریم رب کہ وہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اور انہیں بھی رزق دیتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ کریم رب جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار اپنے اس رب کے لیے عبادت صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ موضوع جیسا کہ سب کو معلوم ہوگا کہ موضوع ہے ابو طالب۔ اب ابو طالب کون ہے؟ بہت سے سوالات پہلے اٹھا کرتے تھے، اب تو وہ سوالات زمین بوس ہو گئے، کیونکہ اب بہت اچھے سے سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو طالب کل ایمان کے والد کو کہتے ہیں۔ کون ہے ابو طالب؟ فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، زمیں کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب۔ اب زمیں کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب، تو جب کل ایمان کا باپ ہے ابو طالب تو ان کے ایمان کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ کون ہے ابو طالب؟ زیادہ وقت نہیں لوں گی، بتاتی جاؤں کہ سورہ نساء کے اندر قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، فقط قال تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق۔ خدا اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے خدا سورہ نساء میں؟ کہ جب امانت دو تو کسی اہل کو دو۔ اپنی امانت اگر آپ نے رکھوانی ہے تو کسی اہل کے پاس رکھواؤ، نا اہل کے پاس کبھی بھی امانت نہ رکھواؤ۔ اب ذرا آ جائیں جناب حضرت عبدالمطلب اور جناب ابو طالب کی جانب، کہ جب رحلت ہو رہی تھی دادا کی تو پوتے کا ہاتھ اپنے بیٹے کو بلایا، ابو طالب کو کہا میرے پاس آئیے، اور محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا کہ یہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ وہاں خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ امانت دو تو کسی اہل کو دو، اور یہاں پہ جناب عبدالمطلب نے کس کے ہاتھ میں دیا ہے ہاتھ؟ ابو طالب کے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ دے کے یہ بتا دیا کہ فقط اہل ہے تو ابو طالب ہے، اہل ہے تو علی کا بابا ہے، اہل ہے تو عمران ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ وہ اہل ہیں۔ اب ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ جو محافظ رسول ہو۔ ابو طالب کون ہے؟ جو امامت کا والد ہو۔ اب امامت اور رسالت کو پروان کیسے چڑھایا ابو طالب نے؟ بہت کم وقت لوں گی آپ کا، اس لیے ساتھ رہیے۔ اب امامت اور رسالت کو پروان کیسے چڑھایا کہ ایک مرتبہ ابو طالب موجود ہیں، اور اتنے میں آ کے کسی نے، قریش کے قبیلے نے کسی نے کہا کہ جناب ابو طالب محمد مصطفیٰ مل نہیں رہے، غائب ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے۔ اب یہ کہنا تھا کہ مل نہیں رہے، جناب ابو طالب ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ کہنا تھا مل نہیں رہے کہ جناب ابو طالب نے قریش کے نوجوانوں کو بلایا جو بنو ہاشم سے تھے۔ اب اس قبیلے کے نوجوانوں کو بلا کے کہا کہ اپنی تلواریں لے آؤ۔ جب وہ تلواریں لے کے آئے تو ان سے کہا کہ اپنی آستینوں میں تلواریں اور چاقو رکھ لو، آستینوں میں تلواریں اور چاقو رکھ لو اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اپنے غلاموں کو بلوایا، انہیں بھی یہی کہا کہ اپنے آستینوں میں چاقو رکھ لو۔ اب جب وہ باہر گئے تو قریش کے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مشرکین، بڑے عمرا۔ اب جب کہا جناب ابو طالب نے کہ اے غلاموں، اے بنو ہاشم کے جوانوں، ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب میں جاؤں محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اگر میں خالی ہاتھ لوٹوں تو میرے پلک جھپکنے کا، میرے اشارے کا بھی انتظار مت کرنا، اور ان کے سینوں میں یہ خنجر گھونپ دینا۔
اب یہ کہہ کے ابو طالب چلے گئے ہیں رسول خدا کو ڈھونڈنے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مل نہیں رہے۔ جناب ابو طالب 2 شخصیات کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ اب وہ کون اشخاص تھے یہ اس بارے میں ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ اب 2 اشخاص کو اپنے ساتھ لے کے ابو طالب چل پڑے ہیں۔ اب ابو طالب نے ایک پہاڑی کو سر کیا ہے، کوہ بنو قیس جس کو کہتے ہیں۔ اب جب اس کو گزار کے آگے چلے ہیں تو وہاں سے ایک میدان بطخہ ہے جس کو آگے ابو طالب وہاں سے لے کے آگے چلے۔ اب وہ 2 اشخاص ساتھ ہیں، ایک کوہ کو پار کیا، ایک صحن کو پار کیا، یعنی میدان کو پار کیا۔ اب جب میدان کو پار کرنے کے بعد وہ 2 شخص بھی ابو طالب کے ساتھ ہیں تو دونوں نے دیکھا، اور ابو طالب نے دیکھا کہ ایک چوٹی ہے جس کے سامنے ایک میدان ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ میدان ہے اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ ایک چوٹی کے آگے ایک اور چوٹی تھی جس پہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ ابو طالب وہاں گئے اور محمد مصطفیٰ کو گلے لگایا، کہا کہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ مل نہیں رہے، آپ یہاں پہ موجود تھے۔ اب محمد مصطفیٰ اور علی ابن ابی طالب، میں نے کہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی دونوں ہی غائب تھے، لیکن ابو طالب نکلے ہیں فقط محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، فقط محمد مصطفیٰ۔ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ابو طالب نے کہا محمد نہ ملے تو ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دینا، اتنی محبت ہے ابو طالب کو محمد مصطفیٰ سے۔ اب جب محمد مصطفیٰ کو سینے سے لگایا تو جو 2 شخص تھے دوسرے، وہ پوچھنے لگ گئے علی سے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ علی نے کہا جو محمد مصطفیٰ کر رہے تھے۔ کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اب ان دونوں جو وہ شخص تھے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی اس وقت عمر کم ہے، رسول خدا کی بھی عمر کم ہے، اب ان دونوں نے علی سے پوچھا کہ خدا کی عبادت کرنے سے پہلے کیا تم نے اپنے والد سے اجازت لی؟ اب وہ جانتے نہیں ہیں وہ یہ سوال کر کس ہستی سے رہے ہیں۔ یہ سوال کا کرنا تھا کہ علی ابھی بہت چھوٹے تھے، ان لوگوں نے 2 جو اشخاص تھے، اب جب ہم چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو ذرا جھک کے کرتے ہیں، اس کے لیول پہ آ کے کرتے ہیں، وہ دونوں جھک کے مولا علی سے یہ سوال کر رہے تھے۔ مولا علی نے انہیں جواب دیا کہ جب میرے خدا نے مجھے پیدا کرنا تھا ابو طالب یعنی عمران کے گھر میں، تو کیا میرے خدا نے ابو طالب سے اجازت لے کے مجھے پیدا کیا؟ خدا کی عبادت کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اور خدا کو زمین پر کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کہنا تھا کہ ابو طالب مسکرائے اور انہوں نے ان دونوں لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے دونوں شخص، وہ جو 2 اشخاص تھے، ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ علی ابن ابو طالب ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ طالب کا بیٹا ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ ان دونوں کو لے کے چلے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں تو مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب کے چہرے پہ بہت وجاہت ہے، بہت جلال ہے۔ پوچھا کہ ابو طالب آپ کو کیا ہوا؟ اب یہ پوچھنا تھا تو ابو طالب رکے ہیں، محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو طالب نے کہا یہ جو تمہارے پیچھے غلام ہیں، بنو ہاشم کے نوجوان ہیں، یہ میں نے بٹھائے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ آج مجھے نہ ملے تو یہ چاقو اور خنجر جو لے کے بیٹھے ہو، یہ ان قریش کے مشرکین کے سینوں میں گھونپ دینا۔ اب یہ کہنا تھا کہ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بے شک ہم نے دیکھا ہے کہ محمد میں وہی خوبیاں ہیں، وہی تمام باتیں ہیں جو نبی موسیٰ میں تھی۔ محمد کو ہم نے بالکل نبی موسیٰ جیسا پایا ہے۔ اب یہ کہا، ساتھ ہی ابو طالب نے کیا کہا کہ جیسا کہ ذکر ہے زبور، تورات اور انجیل میں لفظ محمد کا، کہ ذکر ہے ایک نبی آئے گا، میں نے محمد کو ویسا ہی پایا۔ اب یہاں پہ ابو طالب کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ نبی ابھی نبوت کے عہدے پہ فائز نہیں ہے، علی ابھی ولایت کے عہدے پہ فائز نہیں ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، اور ابو طالب تب کہہ رہے ہیں کیا کیا اقرار کر رہے ہیں؟ پہلا اقرار کر رہے ہیں کہ محمد کو میں نے نبی پایا موسیٰ جیسا۔ دوسرا اقرار، ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا، یہ بہت پہلے کا عرصہ ہے۔ دوسرا اقرار کر رہے ہیں آسمانی کتابوں پر ایمان کا۔ تیسرا اقرار کر رہے ہیں نبیوں کا جن پر کتابیں نازل کی گئی۔ اب جب یہ اقرار کر چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا بالکل موسیٰ کی طرح، جیسے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن تو اترا تھا جب علی تھے 10 سال کے۔ اب بات یہ ہے، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تب نازل ہوا، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، لیکن ابو طالب نے یہ جملہ پہلے کہہ دیا۔ کیا ابو طالب نے پہلے کہا اور پھر خدا نے قرآن میں لکھ دیا؟ اب یہ اپنے ذہن کی بات ہے، یا قرآن میں تھا اور ابو طالب نے نقل کیا؟
اب چلے ہم نے مان لیا کہ قرآن میں یہ جملہ تھا، لیکن ابو طالب نے اس کو نقل کیا، وہاں سے ابو طالب نے نقل کیا، چلے یہ ہم نے مان لیا، حالانکہ قرآن ابھی تک اترا نہیں ہے، نازل نہیں ہوا، قرآن کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی، لیکن ہم نے پھر بھی مان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو طالب کہیں اور خدا قرآن میں لکھ لے، بلکہ ایسا ہوا ہوگا کہ قرآن میں تھا اور ابو طالب نے وہاں سے نقل کیا، ابو طالب نے وہاں سے پڑھا اور یہ بیان کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں تھا تو قرآن تو نازل نہیں ہوا، اب قرآن جو کل قرآن ہے نازل ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اب لوح محفوظ کہاں پہ ہے؟ سب جانتے ہیں۔ اب لوح محفوظ کو یا محمد مصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں، یا پنجتن پاک پڑھ سکتے ہیں، یا پاک ہستیاں یا محمد مصطفیٰ۔ اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب اتنے ہی پاک ہیں، اتنے ہی پاکیزہ ہیں، اتنے ہی طاہر ہیں، اتنی ہی فضیلت کے مالک ہیں جتنے پنجتن پاک، کیونکہ لوح محفوظ سے قرآن پڑھ کے اس کی آیت قرآن نازل ہونے سے پہلے بتانا کسی عام ہستی کے بس کی بات نہیں، تو اسے کہتے ہیں جناب ابو طالب۔ اگر ابھی بھی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو جناب ابو طالب کے بارے میں ایک بار امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یہ ان کے ایک کتاب ہے کتاب الحج کے لحاظ سے، حج کے موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا جنت اور جہنم کے علاوہ بھی قیامت کے بعد کوئی جگہ ہے کہ ایسا انسان جو نہ جنت میں جائے نہ جہنم میں جائے، تو کوئی ایسی جگہ ہے؟ مولا نے کہا کہ اس کا علم، غیب کا علم بے شک خدا کے پاس ہے۔ تو سوال ہوا کہ مولا اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غیب کا علم خدا کے پاس ہے، لیکن آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا نے علم عطا کیا ہے، کہ جو خدا سے ربط کر سکتے ہیں۔ اب امام علی نقی مسکرائے، امام علی نقی علیہ السلام نے کہا سوال کرو۔ سوال وہیں دہرایا اس شخص نے اور ساتھ کہا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جناب ابو طالب کا ایک پاؤں جنت کی جانب ہوگا، ایک جہنم کی جانب، نعوذ باللہ۔ جہنم، نہ وہ جہنم میں جا سکیں گے نہ جنت میں جنت میں اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، اور جہنم میں اس لیے نہیں جا سکیں گے کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، کیونکہ انہوں نے پرورش کی ہے اس لیے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب امام علی نقی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پوری دنیا کا، اس پوری خلقت کا علم ایک ترازو میں رکھو، ایک ترازو لو، ایک پلڑے میں پوری خلقت کا علم، پوری خلقت کا ایمان رکھو، دوسری طرف جناب ابو طالب کا ایمان رکھو۔ اب یہ نہیں کہا کہ زمین و آسمان کا، جب مولا علی کو مولا بنایا گیا تھا تو کہا گیا تھا زمین و آسمان کا مولا، یعنی کائنات کا مولا، لیکن یہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام نے کیا کہا کہ پوری خلقت، انسان، جن، پرندے، دریا، سمندر، ہر ایک شے کا خدا پہ ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں جناب ابو طالب کا ایمان رکھو۔ تو جناب ابو طالب کا ایمان اس سارے ایمان سے افضل ہوگا، سارے ایمان سے زیادہ بھاری ہوگا، یعنی جناب ابو طالب کا ایمان اس قدر پختہ تھا۔ سوال کرنے سے پہلے اگر یہی دیکھ لیا جائے کہ جس کی گود میں نبوت پروان چڑھے، جس کی گود میں امامت پروان چڑھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کلمہ نہ پڑھا ہو یا وہ مسلمان نہ ہو، کہ جس نے نبوت کو بارہا بچایا، کہ اگر جناب ابو طالب جب محمد مصطفیٰ چھوٹے تھے تو پورے قریش سے لڑا کرتے تھے ان کی خاطر، جناب محمد مصطفیٰ کی خاطر، ان کو اپنے بھتیجے سے اس قدر محبت تھی کہ پورے قریش سے وہ لڑا کرتے تھے صرف جناب محمد مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، کیونکہ نبی تو بچپن سے نبی ہوتا ہے، وہ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ تو اب جناب ابو طالب جب لڑا کرتے تھے تو وہ جانتے تھے محمد مصطفیٰ کا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے سپرد یہ امانت کیوں کی گئی ہے، کیونکہ وہ بے شک جانتے تھے۔ اب آخری بات جس کے بعد میں مصائب کی جانب آؤں گی، کیونکہ میں نے کہا تھا میں وقت بہت کم لوں گی، اب آخری بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے یا جو بھی باتیں کی جاتی ہیں، آپ فقط اس چیز پہ غور کریں کہ جناب ابو طالب کی شان بس اتنی ہی کافی ہے کہ وہ علی کے والد ہیں، وہ علی کے باپ ہیں، جو کل ایمان ہے، کوثر ہے، جو شافیہ کو کہتے ہیں جناب ابو طالب۔ اب جناب ابو طالب کی رحلت کا وقت ہے، رسول اللہ موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، تو جناب ابو طالب نے مولا علی کو پکار کے کہا علی محمد کو بلائیے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں پاس ہوں آپ کے،
تو جناب ابو طالب اب محمد مصطفیٰ پاس ہیں، اور جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ سے کہا کہ اے محمد، مجھے قبر میں آپ خود اتاریے گا۔ محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں، محمد مجھے قبر میں آپ خود اتاریے گا۔ یہاں پہ جناب ابو طالب کی رحلت سے پہلے بتاتی چلوں کہ جناب ابو طالب نے اس قدر پیار سے پالا تھا محمد مصطفیٰ کو کہ جب ان کی رحلت ہوئی تھی تو تب محمد مصطفیٰ کو پتہ چلا تھا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ وہ جو یتیموں کا سہارا تھے، ان کو یتیمی کا تب پتہ چلا جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی۔ اب جب کہا کہ مجھے قبر میں آپ اتاریے گا، اب قبر میں اتارنے لگے ہیں تو محمد مصطفیٰ قبر میں اتار، دو بندے چاہیے ہوتے ہیں، ایک جو قبر میں اندر اترتا ہے اور میت کو پکڑتا ہے، ایک جو باہر سے میت پکڑاتا ہے۔ اب قبر کے اندر علی ابن ابی طالب ہیں، باہر سے محمد مصطفیٰ میت پکڑا رہے ہیں۔ اب جب مولا علی نے ہاتھ بلند کیے میت کو پکڑنے کے لیے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی، آرام سے پکڑیے گا، میرے چچا نے مجھے بڑی شفقت سے پالا ہے، میرے چچا کو کوئی زور سے ہاتھ بھی نہ لگے، میرے چچا نے مجھے بہت ہی شفقت سے پالا ہے، بڑے ناز سے پالا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے چچا کی میت کو بھی کوئی بھی ضرر پہنچے، کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، یا جہنم میں ایک پاؤں ان کا ہوگا یا ایک جنت میں ہوگا، تو آپ ذرا سوچئے کہ محمد مصطفیٰ کو جس سے اتنی محبت ہے، آپ اس کے بارے میں جب اس طرح کا ذکر کریں گے تو محمد مصطفیٰ کہ آپ سے راضی ہوں گے؟ اگر آپ نے محمد مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہے تو یہ آپ سے بارہا اپیل کی جاتی ہے کہ جناب ابو طالب کے اوپر ایمان لائیں، ان کے ایمان پہ ایمان لائیں، اس چیز کا اقرار کریں کہ وہی ہیں جو پیغمبر کو پالتے رہے، پیغمبر کی حفاظت کرتے رہی، وہی ہیں جنہوں نے اسلام کی، دین کی، ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کو پروان چڑھایا، اس کی حفاظت کی، جنہوں نے امامت اور نبوت کو اپنی گود میں پالا، وہ ہیں جناب ابو طالب۔ جزاک اللہ۔ آخر میں تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ دعا سے پہلے تمام لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں، میرے والد کے لیے جن کا انتقال ہوا محرم میں، اور اپنے بھی جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے اپنے مرحومین کے لیے، یا باری تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچا۔ یا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں مانتا، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے مانتا ہے۔ تجھے اپنی رحیمی اور کریمی کا واسطہ، یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو مجلس سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، جو بھی کسی مشکل میں ہے، یا باری تعالیٰ تجھے مشکلات امام حسین کا واسطہ، جو بھی کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل حل فرما۔ یا باری تعالیٰ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، یا باری تعالیٰ جو بھی بیمار ہے اسے امام سجاد کی بیماری کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جو بھی جن کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی شفاعت فرما۔ یا باری تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں اور بیمار ہیں تو دعا کرتی ہوں امام سجاد کی بیماری کے صدقے ان کو شفائے کلی عطا فرما، اپنے بچوں کے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھنا۔ یا باری تعالیٰ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ گھروں میں جو بھی جوان موجود ہیں، یا باری تعالیٰ تجھے شہزادہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ان کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھنا۔ یا باری تعالیٰ جو بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، تجھے بی بی رباب کی جڑی ہوئی گود کا واسطہ، جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں سکینہ کے صدقے انہیں بیٹیاں دے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں علی اصغر کے صدقے انہیں بیٹے عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ پھر سے کہہ رہی ہیں مشکلات امام حسین کے صدقے جس کی جو بھی مشکل ہے اسے حل فرما۔ یا باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم رب ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہوئے، یا باری تعالیٰ انہیں معاف فرما۔ یا باری تعالیٰ آخر میں دعا کر رہی ہوں جس چینل کے توسل سے میں پڑھ رہی ہوں، یا باری تعالیٰ اس کی محنت، ان کی کاوش کو مزید ترقی دے، مزید پروان چڑھا۔ یا باری تعالیٰ ہمیں مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ لوگوں کو مزید سننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یا باری تعالیٰ آخر میں دعا کرتی ہوں ہمیں امام حسین کی زیارات نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما۔ یا باری تعالیٰ جو بھی لوگ مجھے رزلٹ کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یا باری تعالیٰ
میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ امام حسین کے امتحانات کے صدقے، جس نے جو بھی امتحان دیا ہے، چاہے زندگی کا، چاہے اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ، یا باری تعالیٰ جس نے جو بھی امتحان دیا ہے اسے امتحان میں کامیاب فرما. یا باری تعالیٰ امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما، امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما، امام زماں کا جلد از جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.